رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد. پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین و مومنات جو اس عزاداری میں وقت نکال کر کے جاڑے کے موسم میں صرف مولا حسین کی یاد میں شہدائے کربلا کی عزاداری کے لیے آتے ہیں، خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت محرم کے ایام میں عزاداری ہو رہی ہے. خاص طور سے پاکستان میں دشمنوں کی غلط نگاہیں عزاداری سید الشہداء، جلوس، علماء، ذاکرین، خطبہ اور تمام عزاداری کے خدمت کرنے والے مجاہدین پر دشمن نظر لگائے ہے. خدایا ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے. آپ حضرات اس سلسلے میں دعا خاص کریں. ایک مرتبہ پھر میں دعا کرتا ہوں، خدایا پاکستان میں جو دشمنان عزاداری ہیں خدایا ان کو کامیاب نہ ہونے دے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اور سب لوگ مل کر کے دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے اور جلوس کا سلسلہ ہے، ابھی ہمارے پاس 2-3 دن ہیں اور یہ ایام بڑے سخت اور بڑے اہم ہیں، اس لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ دعا اسلحہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، دعا جو ہے وہ انبیاء کا اسلحہ ہے. اس لیے جو میں دعا کر رہا ہوں تو
تو آپ حضرات آمین ضرور کہا کریں. یہ آداب دعا ہے کہ اگر کچھ لوگ دعا کریں اور کچھ آمین کہیں تو بارگاہ خدا میں دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے آپ حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی. عزاداری کے سلسلے میں ایک دو دعا اور خاص طور سے اس مجلس کی جو وارث ہیں ہمارے آپ کے 12ویں امام ہیں جو مجالس میں جاتے ہیں، پروردگار بحق محمد وآل محمد ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جیسا کہ سامعین آپ حضرات متوجہ ہیں کہ ہماری گفتگو آئے ولایہ پر چل رہی ہے اور اس مجلس کا عنوان اسلام میں ولایت کی حیثیت، اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے ہیں. مولا کا نام آیا اس لیے صلوات پڑھ دیجیے. لیکن ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مجلس اور اس کی برگزاری اور اس سلسلے میں نے دعا کرائی ہے تو بھی ولایت کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہر روز ایک یا دو احادیث برادران اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے کر کے یہاں پر ولایت سے متعلق گفتگو کرتا ہوں، اس کو میں آپ کے لیے لایا ہوں. انشاءاللہ بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں نظر کیا جائے گا. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ دنیا کیوں اس مجالس اور محافل اور اس جلوس کو حسد اور دشمنی کی نظر سے دیکھ رہی ہے؟ موضوع یہ کہ اس کو غلط نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بھئی آپ اپنے کام میں آزاد ہیں، ہم اپنے کام میں آزاد ہیں، ہم آپ کے کام میں دخل نہیں دیتے ہیں، آپ ہمارے کام میں دخل نہ دیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم گمراہ ہیں، تو ہم کو گمراہ رہنے دیجیے، آپ ہی اچھے راہ پہ رہیے. ہم نے کب کہا کہ آپ ہمارے راستے کو اختیار کیجیے؟ ہاں، اگر آپ کو کبھی اللہ نے عقل دی اور آپ کی ہدایت ہو گئی اور آپ کو یہ اچھا راستہ لگ گیا تو آپ کو آج اچھا راستہ لگے گا تو اختیار کیجیے گا، ورنہ کون ہے؟ تو آپ جو یہ نظر لگائے ہوئے ہیں آپ اپنا کام کیجیے. لیکن ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ بھئی اس کو کسی طرح ختم کی جائے، اس کو اس طرح مٹایا جائے، عزاداری پہ پابندی لگائی جائے، علماء کو قتل کیا جائے، ذاکرین کو، شعراء کو، ڈاکٹروں کو، اور جیسا کہ تاریخ پاکستان میں رہی ہے. بہرحال دعا کرتے رہیے، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں، اور سب لوگ مل کر کے دعا کریں کہ خدا ان دشمنوں کو کامیاب نہ ہونے دے. لیکن آئیے ذرا فکری اعتبار سے بات کی جائے اور گفتگو کی جائے کہ ان کو برا کیوں لگتا ہے. یہ مجالس، یہ محافل ان کو بری کیوں لگتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ان مجالس اور محافل میں جہاں پر پیغمبر اسلام کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات کی بات ہوتی ہے، مولا علی کے فضائل ہوتے ہیں، اور جب ہم آخر میں کربلا کی داستان کو بیان کرتے ہیں اور جو کہ معال مجلس ہے اور وہی مجلس کی اہم چیز ہے، تو جب کربلا کی داستان آتی ہے تو اس میں دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے، قتل کرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یزید کے لشکر والوں میں مثلا عمر سعد تھا، عبداللہ ابن زیاد تھا. تو اب جب یہ جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا. یہ اصل میں مسئلہ جب اس کا ذکر آتا ہے اس مصائب کے اندر تب یہ برا لگ جاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس مسئلے یہ مجلس و محفل و جلوس یہ برا کیوں لگ رہا ہے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی شمر کون ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد کون ہے، کہیں گے کہ بھائی یہ حاکم شام کا جو ہے چچا زاد بھائی ہے. بھئی یہ کون ہے؟ یہ یزید کا چچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ جناب یہ وقاص کا جو ہے پوتا ہے. بھئی عمر ابن سعد ابن وقاص. آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں کتنے نام رکھے جاتے ہیں، یہی آج کل یہ وہ نام رکھے جاتے ہیں جو کربلا میں قاتلوں کے یا نام ہے یا قاتلوں کے باپ کے نام ہیں. نہیں سن رہے ہیں آپ حضرات؟ غور کیجیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلسوں میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بس یہ ایک بات جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یزید کو اور یزیدیوں کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، گویا ان کو تنقید والے کھمبے میں باندھ کر کے اور ان کے اوپر لعنت کے کوڑے لگاتے ہیں.
یزید اور یزیدیوں پر جب لعنت کے کوڑے لگائے جاتے ہیں تو اب انہیں برا لگتا ہے کہ بھی یہ لعنت کے کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں. اور اس سے اندازہ کر لو کہ جب یزید اور یزیدیوں پر لعنت کی جائے اور جس کو برا لگ جائے بس سمجھ لو کہ یزید کا حامی ہے. یہ مجلسیں ان کو کیوں بری لگتی ہیں؟ ان کی نظر میں کیوں کھٹک رہی ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ یزیدیوں کو برا کہا جاتا ہے، بنی امیہ کے افراد کو برا کہا جاتا ہے. تو جب بھی دیکھو، مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور سے فرض کیجئے ایک قاتل نے، کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے. اب جو مقتول والے لوگ ہیں ظاہر ہے باہر اپنے مرنے والے کے اوپر تو غم کریں گے، اپنے مقتول پر غم کریں گے، قاتل کو برا بھلا کہیں گے، کورٹ میں جائیں گے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مقدمہ ہی تو دائر کیا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے یزید اور یزیدیوں کے خلاف. آپ کو برا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ یزیدی ہیں. اب اگر یزیدی کہہ دیا جائے تو کہتے نہیں تم نے قتل کیا، تم روتے ہو. دنیا میں کہیں بھی ہوتا، میں نے پرسوں نرسوں کی مجلس میں کہیں کہا تھا کہ ٹی وی پر آپ فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کے واقعے کو آپ دیکھیے گا تو ان کی مائیں اور بہنیں خواہ مخواہ کہیں پر ان کا ہاتھ دیوار پہ چلا جاتا ہے، کہیں پر ران پہ ہاتھ مار دیتی ہے، کہیں پر سر پہ مار دیتی ہے. یہی ماتم ہے، یہی ماتم ہے. اور کیا ہے بھئی؟ ماتم فطرت سے آتا ہے، اندر سے، فطرت سے. صلوات پڑھ دیے تو بچے نے نعرے لگائے ہیں. تو میں صرف ابتدائی کلام میں اس بات کو عرض کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ مجلسوں میں ان کو آنا نہیں ہے، لیکن مجلسوں کے خلاف انہیں باتیں کرنی ہے. مجلسیں جہاں ہو رہی ہیں اس کو تباہ و برباد کرنا ہے. اس لیے ہم نے دعا کرائی کہ خدایا ان لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور تاریخ میں ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں، نہ ہم کبھی گھبرائے ہیں اور نہ گھبرائیں گے. کیوں؟ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جتنے بھی دوستداران اہل بیت تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ سولی پہ ان کو چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن کبھی بھی ذکر علی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے لیکن ذکر علی سے وہ باز نہیں آئے ہیں. ان کی تلواروں سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، لیکن کہا جائے کہ حب اہل بیت کو چھوڑ دو، کا یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ بولو کہ فراد دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، فراد دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ موضوع یہ ہے کہ ذکر میسم، ذکر مولا رہا، میسم کی زبان کٹتی رہی. توجہ فرمائیے، ذکر مولا رہا، میسم کی زبان کٹتی رہی. ایسے دیوانے کو ہم پنجتنی کہتے ہیں. یہ وہ دیوانہ ہے جو مولا علی کی راہ میں اپنی زبان کو کٹوا رہا ہے. اس لیے کہ جسوں میں بلایا گیا، کہا کہ کیسے قتل کیے جاؤ گے؟ کہا مولا نے ہمارے کہا ہے کہ ہم سولی پہ چڑھائے جائیں گے اور زبان کٹے گی. واقعات آپ کو معلوم ہے. صرف بات یہ کرتے ہوئے کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں قتل و غارت سے، لیکن یہ دہشت گری تمہارا شیوا ہے جو سلسلہ وہاں سے چلا آیا ہے. یہ دہشت گری میراث تمہیں وہاں سے ملی ہے، شام سے. ہم وہی مظلوم ہیں جو کل جو ہے جیسے کہ میسم مارے گئے تھے آج ہم مارے جا رہے ہیں، کل رشید حجری مارے گئے تھے آج ہم مارے جا رہے ہیں. تمہارا سلسلہ معاویہ سے ملتا ہے، یزید سے ملتا ہے، تم اس پہ فخر کرو. ہم یہ فخر کرتے ہیں ہم کو رشید حجری والے ہیں، ہم عمار یاسر والے ہیں، ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں. تم اس پر فخر کرو کہ ہم یزید و یزیدی والے ہیں، ہم فخر کریں گے کہ ہم میسم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہم میں تم میں فرق بس اتنا ہی ہے. تو جو آپ کی تو موضوع یہی ہے کہ ہم کبھی مرنے سے اور شہید ہونے سے کبھی گھبرائے نہیں ہیں. حوصلہ ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال قرآن نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہم ہلاکت میں بھی نہیں ڈالتے ہیں، لیکن مقام شہادت پر بڑھنے کی دعا بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ عظیم الشان شہادت کا درجہ ہے کہ شہدائے راہ خدا شب عاشور دعا کرتے تھے. اور جب کو امام حسین اسلام نے اشارے سے ان کی جگہیں دکھا دی تھیں تو اب سب اپنی تلواروں کو توڑ کر کے کہنا چاہیے. اب کیا کہنا؟ جب ہم نے اپنی جنتوں کو دیکھ لیا ہے، اپنے مقام کو دیکھ لیا ہے، تو شہادت ہمارے لیے تو افتخار کی بات ہے. تو یہ شیعان اہل بیت جو قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اور دیا ہے ماضی میں، یہ تو شیوا ہے کہ یہ کربلا والوں کی سیرت پہ چلتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر.